آج ہم مغلیہ سلطنت کے دوسرے بادشاہ نصیر الدین محمد ہمایوں کی زندگی کا ایک گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جس کے نام کا مطلب تو ہے خوش قسمت، لیکن جس کی پوری زندگی اس نام کی نفی کرتی نظر آتی ہے۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس کی مشکلات، شکستوں اور ایک بہت لمبی جلاوطنی کی داستان سناتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے، یہ ایک ابھرتی ہوئی سلطنت کی بقا کی جنگ کی کہانی ہے۔ جب 22 سال کا ہمایوں تخت پر بیٹھا تو اسے وراثت میں ایک ایسی سلطنت ملی جو بابر میں جیتی تو تھی، لیکن اس کی بنیادیں ابھی بہت کچی تھیں۔ اس کے سامنے چیلنجز کا ایک پہاڑ تھا، مطلب مشرق میں شیر شاہ سوری جیسا دشمن اور دوسری طرف خود اس کے اپنے بھائی۔ تو آج ہمارا مقصد اسی گتھی کو سلجھانا ہے کہ وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے ایک خوش قسمت شہزادے کو ایک بے وطن بھگوڑا بنا دیا، اور پھر کس طرح اسی شخص نے تاریخ کے دھارے کو موڑ کر مغلیہ سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہمایوں کے مسائل کا آغاز ہوا، یعنی اس کے والد بابر کی وصیت سے۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ہندوستان میں اکثر سلطنتیں سب سے بڑے بیٹے کو تخت سونپنے کے اصول پر چلتی تھیں، لیکن مغر اپنے ساتھ وسطی ایشیا کی تیموری روایت لے کر آئے تھے۔ اس روایت کے مطابق سلطنت باپ کی ذاتی ملکیت نہیں، بلکہ پورے خاندان کا مشترکہ اثاثہ سمجھی جاتی تھی۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تخت پر صرف بڑے بیٹے کا حق نہیں تھا، بلکہ اس کے تمام بھائیوں کا بھی برابر کا دعویٰ تھا؟ یہ تو خانہ جنگی کو کھلی دعوت دینے والی بات ہے۔ بالکل، اور یہی ہوا۔ بابر نے ہمایوں کو اپنے بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے کی تلقین کی اور سلطنت کو ان میں تقسیم بھی کر دیا۔ کامران مرزا کو کابل اور قندھار دیا، عسکری کو سنبھل اور ہندال کو میوات۔ بظاہر یہ ایک بہت اچھا فیصلہ تھا، لیکن اس نے ہمایوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ خاص طور پر کامران کو کابل اور قندھار دینا ایک اسٹریٹجک غلطی تھی۔ وہ کیسے؟ یہ علاقے تو ہندوستان سے باہر تھے۔ دیکھیں، کابل اور قندھار مغلیہ سلطنت کی شہرک تھے۔ وہیں سے فوج کے لیے بہترین گھوڑے آتے تھے، بہترین جنگجو بھرتی ہوتے تھے۔ کامران کو ان علاقوں کا کنٹرول دے کر بابر نے انجانے میں ہمایوں کی فوجی طاقت کا کنٹرول اس کے سب سے بڑے حریف کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ اب وہ صرف ایک گورنر نہیں تھا، وہ ایک خود مختار بادشاہ تھا جو جب چاہتا ہمایوں کی سپلائی لائن کاٹ سکتا تھا۔ تو ہمایوں کو شروع سے ہی ایک ایسی سلطنت چلانی تھی جس کا خزانہ اس کے پاس تھا، لیکن فوج کی کنجی اس کے بھائی کے پاس، اور اسی دوران مشرق میں ایک طوفان سر اٹھا رہا تھا، شیر شاہ سوری۔ شیر شاہ سوری، جس کا اصل نام فرید خان تھا، وہ کوئی معمولی صوبیدار نہیں تھا۔ وہ بہار کے ایک چھوٹے جاگیردار کا بیٹا تھا جو اپنی ذہانت اور فوجی قابلیت کے بل بوتے پر اوپر آیا۔ وہ مغلوں کی کمزوریوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمایوں کو اپنے بھائیوں پر بھروسہ نہیں اور اس کی فوج میں اتحاد کی کمی ہے۔ اور ہمایوں نے اس خطرے کو پہچاننے میں دیر کر دی۔ وہ پہلے گجرات کے سلطان بہادر شاہ سے الجھا رہا، اور جب تک اس نے مشرق کی طرف دیکھا شیر شاہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ پھر 1539 میں چوسا کے مقام پر دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ جنگ ہمایوں کی فوجی نااہلی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ یہ صرف نااہلی نہیں، حد سے زیادہ خود اعتمادی بھی تھے۔ ہمایوں کی فوج نے گنگا ندی کے کنارے ایک نشیبی علاقے میں کیمپ لگایا، جو مانسون میں ایک مہلک غلطی تھی۔ 3 مہینے تک دونوں فوجیں آمنے سامنے رہیں، لیکن شیر شاہ نے حملہ نہیں کیا۔ اس نے انتظار کیا۔ کس چیز کا انتظار؟ بارش کا، اور ایک ایسی چال کا جو ہمایوں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شیر شاہ نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا ڈرامہ کیا۔ مغل فوج نے سمجھا کہ وہ بھاگ رہا ہے اور جشن منانا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے دفاعی مورچے چھوڑ دیے اور مکمل طور پر غافل ہو گئے، اور اسی رات شیر شاہ نے گھوم کر ان پر حملہ کر دیا۔ یعنی مغل فوج کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا؟ بالکل نہیں، بھگدڑ مچ گئی۔ ہمایوں خود اپنی جان بچانے کے لیے گھوڑے سمیت دریا میں کود گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اگر نظام نامی ایک سکہ اپنی مشق میں ہوا بھر کر اسے نہ دیتا تو وہ وہیں ڈوب جاتا۔ یہ ایک بادشاہ کے لیے بہت ذلت آمیز شکست تھی۔ اور
اس ذلت کے لمحے میں جب اسے سب سے زیادہ مدد کی ضرورت تھی، اس کے بھائی کہاں تھے؟ اس کا بھائی ہندال، جسے ہمایوں کے عقب کی حفاظت کرنی تھی، وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کر آگرہ چلا گیا اور وہاں خود کو بادشاہ قرار دے دیا۔ آگرہ کا ہاتھ سے نکلنا بہت بڑی بات تھی۔ آگرہ سلطنت کا خزانہ تھا۔ ہندال نے صرف بغاوت نہیں کی، اس نے ہمایوں کی کمر توڑ دی تھی۔ تو ایک طرف شیر شاہ کا حملہ، دوسری طرف بھائی کی بغاوت۔ ہمایوں تو جیسے دو چکیوں کے پارٹوں میں پس گیا تھا۔ اور شیر شاہ یہ کمزوری سمجھتا تھا۔ اس نے ہمایوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور صرف ایک سال بعد 17 مئی 1540 کو قنوج میں ایک بار پھر گھیرا۔ اس جنگ میں ہمایوں کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ شکست کے بعد ہمایوں ایک بے تاج بادشاہ تھا، جو پہلے آگرہ، پھر دلی اور لاہور بھاگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں 15 سال کے لیے مغل دور کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں سے ہمایوں کی زندگی کا وہ باب شروع ہوتا ہے جو کسی داستان سے کم نہیں، 15 سال کی جلاوطنی۔ ایک شہنشاہ اب ایک بھگوڑا تھا۔ یہ دور اس کے لیے کیسا تھا؟ یہ تو دور اس کی شخصیت کو پرکھنے کا دور تھا۔ ابتدائی سال تو بہت ہی مشکل تھے۔ وہ اپنی حاملہ بیوی حمیدہ بانو بیگم کے ساتھ سندھ اور راجستھانہ کے ریگستانوں میں بھٹکتا رہا ہے۔ ذرائع میں ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ملتا ہے۔ تھر کے ریگستان میں سفر کے دوران حمیدہ بانو کا گھوڑا مر گیا۔ اس وقت حالات اتنے خراب تھے کہ ہمایوں کے کسی امیر نے ملکہ کے لیے اپنا گھوڑا پیش نہیں کیا۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ مطلب اس کے اپنے ساتھیوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا؟ بالکل، بادشاہ کی کوئی طاقت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ ہمایوں کو اپنی بیوی کو اپنے اونٹ پر سوار کرانا پڑا اور خوب 6 کلومیٹر تک پیدل چلنا پڑا۔ اس نے بعد میں لکھا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ لیکن اسی اندھیرے میں امید کی ایک کرن بھی نظر آئی۔ ہاں، اور وہ کرن بہت روشن ثابت ہوئی۔ امرکوٹ کے ایک ہندو راجپوت حکمران رانا پرساد راؤ نے اسے پناہ دی۔ یہ غیر معمولی بات تھی کہ ایک مسلمان بادشاہ کو ایک ہندو راجا پناہ دے رہا تھا۔ اور یہیں 15 اکتوبر 1542 کو رانا کے قلعے میں مستقبل کے شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی پیدائش ہوئی۔ ایک منٹ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی مغل سلطنت کا سب سے بڑا بادشاہ ایک ہندو راجا کے قلعے میں اس وقت پیدا ہوا جب اس کا باپ ایک بے وطن بھگوڑا تھا۔ اس کی علامتی اہمیت تو بہت گہری ہوگی۔ بہت زیادہ۔ اس واقعے نے مستقبل میں مغل راجپوت تعلقات کی بنیاد رکھی۔ اکبر کے دل میں ہندوؤں کے لیے جو نرم گوشہ تھا، اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی۔ لیکن اس وقت ہمایوں کے پاس اپنے بیٹے کی پیدائش کا جشن منانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں میں کستوری کا ایک ٹکڑا یہ کہہ کر تقسیم کیا کہ دعا کرو کہ میرے بیٹے کی شہرت بھی اسی طرح پوری دنیا میں پھیلے جیسے اس خوشبو کی۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ ایک سنی بادشاہ ایک کٹر شیعہ سلطنت میں پناہ مانگنے جا رہا تھا۔ یہ اس کی آخری امید تھی۔ وہ اپنے 40 وفادار ساتھیوں اور بیوی کے ساتھ ایران پہنچا۔ وہاں کا بادشاہ شاہ طہماسپ اول ایک بہت ہی مغرور حکمران تھا۔ اس نے استقبال تو شاہانہ انداز میں کیا، لیکن یہ واضح کر دیا کہ طاقت کس کے پاس ہے۔ ہمایوں ایک بادشاہ تھا، لیکن فارس میں وہ ایک درخواست گزار تھا۔ اور شاہ طہماسپ نے اس کی مہمان نوازی کی قیمت بھی وصول کی۔ جی بالکل، یہ کوئی خیرات نہیں تھی، یہ ایک سیاسی معاہدہ تھا۔ شاہ طہماسپ نے ہمایوں کو 12,000 گھڑ سواروں کی فوج دینے کا وعدہ کیا، لیکن 2 کڑی شرطوں پر۔ پہلی شرط یہ تھی کہ قندھار فتح کرنے کے بعد فارس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اور دوسری شرط؟ دوسری شرط ہمایوں کے لیے زیادہ مشکل تھی۔ اسے سنی اسلام چھوڑ کر سرکاری طور پر شیعہ اسلام قبول کرنا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مذہبی اور سیاسی بحران تھا۔ اگر وہ انکار کرتا تو شاید وہیں مار دیا جاتا۔ تو اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے سیاسی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بظاہر شیعہ عقائد قبول کر لیے، حالانکہ دل سے وہ شاید سنی ہی رہا۔ اس فیصلے نے اس کی جان بچائی اور اسے وہ فوج فراہم کی جس سے وہ اپنی سلطنت واپس لے سکتا تھا۔ لیکن فارس میں گزارے گئے اس وقت کا اثر صرف فوجی مدد تک محدود نہیں تھا۔ اس نے مغل سلطنت کی روح کو بدل دیا۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے، اس کو ذرا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، بابر اور ہمایوں کے ابتدائی دور میں مغل دربار پر وسطی ایشیا کی جنگجو روایات غالب تھیں۔ وہ ایک فوجی کیمپ کی طرح تھا۔ لیکن فارس میں ہمایوں نے ایک انتہائی نفیس تہذیب دیکھی۔ اس نے وہاں کے فن تعمیر، مصوری، شاعری کی محفلیں دیکھیں اور وہ ان سے بے حد متاثر ہوا۔
جب وہ واپس آیا تو اپنے ساتھ فارسی فنکار، خطاط، معمار اور علماء کی ایک پوری کھیپ لایا۔ تو یہ صرف کچھ فنکاروں کو لانے کی بات نہیں تھی، یہ مغل سلطنت کی شناخت میں ایک بنیادی تبدیلی تھی۔ جو ہم مغل دربار کی پہچان سمجھتے ہیں، اس کی گہری بنیاد ہمایوں نے اسی جلاوطنی کے دور میں رکھی۔ فارسی فوج کی مدد سے ہمایوں نے سب سے پہلے اپنے بھائیوں سے حساب برابر کیا۔ اس نے پہلے قندھار اور پھر کابل پر قبضہ کیا، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ اس کے بھائی کامران نے اسے بار بار دھوکہ دیا۔ کامران کے ساتھ اس کی لڑائیاں ذاتی دشمنی کی انتہا کو چھو رہی تھیں۔ ایک موقع پر جب ہمایوں کابل کے قلعے پر گولہ باری کر رہا تھا، کامران نے ننھے اکبر کو، جو اس کے قبضے میں تھا، اسے قلعے کی فصیل پر کھڑا کر دیا۔ کیا اپنے بھتیجے کو انسانی ڈھال کے طور پہ استعمال کیا؟ جی ہاں، تاکہ ہمایوں توپیں چلانا بند کر دے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھائیوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ بقا کی جنگ تھی جس میں تمام اصول ختم ہو چکے تھے۔ کئی سالوں تک ہمایوں اپنے بھائیوں کو پکڑتا، معاف کرتا اور وہ پھر بغاوت کر دیتے۔ اس کی اس نرمی کو کیا کہیں گے؟ خاندانی محبت یا سیاسی نااہلی؟ تاریخ دان اس پر منقسم ہے، کچھ اسے اس کی رحم دلی کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر اسے اس کی سیاسی کمزوری قرار دیتے ہیں۔ آخرکار اپنے امیروں کے شدید دباؤ پر اس نے فیصلہ کیا۔ 1553 میں اس نے کامران کو پکڑوا کر اس کی آنکھیں نکلوا دیں اور اسے مکہ بھیج دیا۔ بھائیوں کے خطرے سے نجات پانے کے بعد ہی وہ ہندوستان کی فتح پر پوری توجہ دے سکا۔ اور ہندوستان میں حالات بھی اس کے لیے سازگار ہو رہے تھے۔ شیر شاہ سوری 1545 میں ایک حادثے میں مر چکا تھا اور اس کے جانشین نااہل تھے اور آپس میں لڑ رہے تھے۔ سر سلطنت اندرونی خلفشار کا شکار تھا۔ ہمایوں نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے اپنے سب سے قابل جرنیل بیرم خان کی قیادت میں فوج ہندوستان بھیجی۔ 22 جون 1555 کو سرہند کے مقام پر فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ مغل فوج نے سکندر شاہ سوری کی فوج کو شکست دی اور دلی کا راستہ صاف ہو گیا۔ اور پھر 23 جولائی 1555 کو 15 سال کی جلاوطنی کے بعد ہمایوں ایک بار پھر دہلی میں بابر کے تخت پر بیٹھا۔ یہ کسی فلمی کہانی کی طرح لگتا ہے، ایک ہارا ہوا بادشاہ جو سب کچھ کھو کر واپس آتا ہے اور اپنا تخت دوبارہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی واپسی تھی، لیکن اس کے پاس اپنی کامیابی سے لطف اندوز ہونے کا زیادہ وقت نہیں تھا۔ تخت پر دوبارہ بیٹھنے کے صرف 6 مہینے بعد اس کی موت ہو گئی۔ اور اس کی موت بھی اس کی زندگی کی طرح ہی عجیب تھی۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی سازش نہیں، بلکہ ایک حادثہ۔ بالکل۔ موریرک سٹینلے لین پول نے اس کے بارے میں بہت مشہور جملہ لکھا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں لڑکھڑاتا رہا اور لڑکھڑا کر ہی اس سے باہر نکل گیا۔ 24 جنوری 1556 کو وہ دلی کے پرانے قلعے میں اپنے کتب خانے شیر منڈل کی چھت پر تھا۔ وہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں کچھ کتابیں تھیں۔ اور پھر اذان کی آواز آئی۔ جی، جیسے ہی اس نے مغرب کی اذان کی آواز سنی، وہ نماز کے احترام میں جھکنے کے لیے رکا، لیکن اس کا پاؤں اس کے لمبے چوگے میں الجھ گیا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ پتھر کی سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے گرا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی اور 3 دن بعد اسی چوٹ کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہمایوں کی میراث کیا ہے؟ ایک طرف بابر ہے، سلطنت کا بانی، دوسری طرف اکبر ہے، سلطنت کا معمار۔ ان دونوں عظیم بادشاہوں کے درمیان ہمایوں کو کہاں رکھا جائے؟ کیا وہ صرف ایک ناکام بادشاہ تھا؟ میرے خیال میں یہ کہنا ناانصافی ہوگی۔ اس کی زندگی ناکامیوں سے بھری تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی کامیابی اس کی ثابت قدمی تھی۔ 15 سال تک جلاوطن رہنے کے باوجود اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی غلطیوں سے سیکھا۔ ابتدائی دور کا نرم دل ہمایوں جلاوطنی کے بعد ایک زیادہ حقیقت پسند حکمران بن چکا تھا۔ اس نے سلطنت کو دوبارہ جوڑا اور اپنے بیٹے اکبر کے لیے ایک مستحکم بنیاد فراہم کی۔ اگر ہمایوں واپس نہ آتا تو اکبر بھی نہ ہوتا۔ اور اس کا ثقافتی ورثہ بھی بہت اہم ہے۔ یہ ہندوستان میں مغل فن تعمیر کا پہلا عظیم الشان باغیچے والا مقبرہ تھا۔ اس کا ڈیزائن فارسی اور ہندوستانی طرز تعمیر کا ایک خوبصورت امتزاج تھا، اور اسی نے بعد میں تاج محل جیسے شاہکاروں کے لیے راہ ہموار کی۔ یہ مقبرہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ہمایوں کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ تو ہمایوں کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی شکست اور جلاوطنی بھی ایک پوشیدہ نعمت ہو سکتی ہے نا؟ بالکل۔
اس کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ تاریخ صرف فتوحات سے نہیں بلکہ بقا کی جدوجہد اور واپسی کی کہانیوں سے بھی لکھی جاتی ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ہمارے سامنے ان کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ فارس کی صفوی سلطنت نے ہمایوں کو پناہ دے کر مغلیہ سلطنت کی تقدیر بدل دی۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس طرح کی پناہ کبھی خالصتاً انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جاتی ہے، یا اس کے پیچھے ہمیشہ قومی مفاد اور طاقت کا کھیل کار فرما ہوتا ہے؟ کیا ایک ملک کا پناہ گزین دوسرے ملک کا سیاسی ہتھیار ہوتا ہے؟